السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سبوں نے سجدہ کیا، اور ابلیس جنوں میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا پھر بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کر ابلیس اور ابلیس کے اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تم لوگوں کا دشمن ہے، اور ابلیس شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل بہت برا ہے۔ سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 50 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کے ترجمہ پر غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کو تنبیہ کیا ہے، انسانوں کو بتلایا ہے، انسانوں کو سمجھایا ہے کہ یہ جو ابلیس ہے یہ تم لوگوں کا بڑا پکا دشمن ہے، جیسا کہ تمہارے باپ آدم کا یہ بہت بڑا دشمن تھا، اور وہیں سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے، اور یہ تم لوگوں کا بہت پرانا اور بہت ہی پکا دشمن ہے۔ ساتھ ہی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی سرزنش کی ہے، ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی ہے، ان لوگوں کو بھی پھٹکارا ہے جو ابلیس کو اپنا دوست بناتے ہیں، شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے پر چلتے ہیں۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس رب نے تم لوگوں کو پیدا کیا، وہی رب تم لوگوں کو رزق دیتا ہے، عافیت سے نوازتا ہے، اور تم لوگ اس رب کو چھوڑ کر کے ابلیس اور اس کے اولاد جو شیطان ہیں اس کی تم لوگ پیروی میں لگے ہوئے ہو، اس کے تم پیچھے پڑے ہوئے ہو، انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں سے کہا مطلب تمام کے تمام فرشتوں سے کہا، جتنے بھی فرشتے تھے سبھی کو کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سوچئے، آدم کو سجدہ کرو، جو آدم آج شیطان سے بھی بدترین طریقے پر چل رہا ہے، جو انسان آدم کی جو اولاد ہے، جو آدم کی اولاد ہے، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے تم سجدہ کرو ان کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا شرف دینے کے بعد بھی انسان کس مقام پہ چلا گیا ہے وہ انسان خود سوچ سکتا ہے کہ کس غرق میں وہ گر گیا ہے، کس گرت میں چلا گیا ہے، کس نچلے سے بھی نچلے طبقے میں انسان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمام فرشتوں کو، وہ فرشتے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، صرف اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو سجدہ کرو کیا مطلب؟ عبادت نہیں کرو، یہاں پر سجدہ کرو سے مراد کوئی بھی انسان عبادت نہ لے۔ سجدہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی عزت و شرف اور آدم کی تعظیم و تکریم کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے، حالانکہ ہمارے اس دین میں، دینی اسلام کے اندر کسی کی تعظیم کے ساتھ بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ کوئی یہ نہ کہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا، لہذا جو ہمارے پیر صاحب ہیں، جو ہمارے بڑے صاحب ہیں، جو ہمارے اکابر صاحب ہیں، جو ہمارے علماء صاحب ہیں، جو ہمارے امام صاحب ہیں، ہم ان کے پیر پر پڑیں گے، ان کو سجدہ کریں گے، کیونکہ آدم کو بھی سجدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ سجدہ اس دین سے پہلے تو جائز تھا، لیکن ہمارے دین اسلام کے اندر اب کسی کو تعظیم کے طور پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے، تعظیم کے طور پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں علاقے میں ہم لوگ گئے تھے تو وہاں کے لوگ ان کے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو ہمارے لیے اس سے بھی بڑھ کر کے ہیں، تو کیا ہم لوگ آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمارے اس دین اسلام کے اندر
ہمارے اس دین اسلام کے اندر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی کو سب سے زیادہ حق تھا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ہمارے دین اسلام میں کسی کو بھی کوئی سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو سجدہ تھا یہ تعظیمی، تکریمی، عزت و شرف بخشنے کی خاطر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کان من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا۔ سامعین کرام، اصل میں جنات کی جو ابلیس جو تھا، ابلیس اس کی اصلیت نے اس کو دھوکہ دیا۔ یاد رکھیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنا کر کے اس روئے زمین پر پیدا فرمایا ہے۔ اگر ہم یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ اور جو نبی کی جو تعلیمات ہے اس کو چھوڑ کر کے اگر ہم دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہیں تو ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، دنیا کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم فلاں کو دھوکہ دے دیا، فلاں کو نہیں، خود انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ اصل میں ابلیس کی جو اصلیت ہے اس نے اس کو مخالفت پر ابھارا، اس نے اس کو دھوکہ دیا، کیونکہ ابلیس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ فرشتے کے ساتھ رہ رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ رہ رہا ہے، فرشتوں کے ماحول میں رہ رہا ہے، اور اپنی عبادت اور ریاست سے فرشتوں سے بھی آگے جا چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ لیجئے، صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق، باب فی احادیث متفرقہ، حدیث نمبر 2990/6، 2996 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، وخلق الجان من مارج من نار، اور جناتوں کو بھڑکتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، یعنی قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا ہے اس سے آدم کو پیدا کیا گیا۔ تو چونکہ یہ ابلیس بہت زیادہ عبادت کر کے، اللہ کی بہت زیادہ فرما برداری کر کے، بہت زیادہ جو ہے اللہ کی عبادت میں لگ کر کے فرشتوں کے صف میں شامل ہو گیا، لیکن ایک مثال مشہور ہے کہ برتن سے وہی کچھ چھلکتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ ابھی یہ تو آگ سے پیدا ہوا، اس کے فطرت میں گھمنڈ، اس کی فطرت میں انکار، تو بظاہر بننے کے لیے کتنا بھی عبادت کیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نبھانے کا وقت آیا تو اس نے فوراً انکار کر دیا اور کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس انسان سے، اس آدم سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہوں، کیونکہ تو نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا۔ فوراً اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ففسق عن امر ربہ، وہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہاں پر ہم نے اس سے پہلے بھی ایسی آیتوں کی تفسیر میں بتلایا تھا کہ گھمنڈ، جس کو کہتے ہیں نا گھمنڈ اور غرور اور جو گھمنڈ ہوتا ہے اس کا جو اصل ڈیفینیشن حدیث سے آتا ہے وہ یہی کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد اس کو رد کرنا، اس کو چھوڑنا، اس کا انکار کرنا، اور لوگوں کو اپنے مقابلے میں کمتر سمجھنا، یہ گھمنڈ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں غرور، جس کا سر دنیا میں بھی نیچا ہوتا ہے اور جس کا سر قیامت کے دن بھی نیچا ہوگا۔ جس غرور کو دنیا میں بھی اللہ توڑے گا اور آخرت میں بھی توڑے گا، یہی غرور ابلیس کے اندر تھا۔ ابلیس جب یہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے اس کو راندہ درگاہ کیا۔ یہ اتنا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا، حالانکہ دوسرے مقام پر بڑی تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی۔ اب دیکھو یہ ابلیس ہے جس کے چیلے شیطان ہیں، جن کی پیروی میں تم لگے ہوئے ہو۔ آج نافرمانی کا جو بھی کام ہو رہا ہے وہ ابلیس کی اطاعت اور فرما برداری میں، چاہے ہم کر رہے ہوں، آپ کر رہے ہوں، دنیا کا کوئی بھی انسان کر رہا ہو، چاہے متقی اور پرہیزگار انسان کر رہا ہو، چاہے بے حیا انسان کر رہا ہو، جو بھی کر رہا ہو، جو بھی نافرمانی کا جو کام کر رہا ہے وہ اصل میں ابلیس کی پیروی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا افتتخذونہ،
وذریتہ اولیاء من دونی، پیدا ہم نے تم کو کیا، رزق ہم تم کو دیتے ہیں، ہر طرح کی آشائش ہم تم کو دیتے ہیں، ہر طرح کی عافیت سے ہم تم کو نوازتے ہیں، اور تم مجھ کو چھوڑ کر کے ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نمک حرامی ہے، یہ کتنی بڑی نمک حرامی ہے کہ ہم تم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو ہر کچھ دیا، ہم نے تم کو زندگی کی ہر آشائش دی، ہم نے تم کو ہر اچھائی سے نوازا، اس کے باوجود تم مجھ کو چھوڑ کر کے ابلیس اور اس کے چیلے، اس کے آل و اولاد شیطان کی تم پیروی کرتے ہو، یہ تو بڑی نمک حرامی کی بات ہے۔ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تم لوگوں کا دشمن ہے، حالانکہ انسانوں وہ تم لوگوں کا دشمن ہے۔ اور دشمنی کیسی ہے؟ یہی سے دشمنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اتنا بڑا مقام دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرنے کے لیے، یہ حسد اس کو لے ڈوبا، اور وہیں سے وہ آدم علیہ السلام کا اور اس کے آل و اولاد کا سخت دشمن بن گیا، اور اللہ کے سامنے اس نے یہ وعدہ کر لیا کہ ہر حال میں اللہ اگر تو نے مجھ کو مہلت دیا تو میں ان میں سے اکثر کو جہنمی بنا کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ کر کے ابلیس کو اور اس کی ذریت کو تم دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تم لوگوں کا دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، شیطان کی جو دوستی ہے اللہ کی دوستی کے مقابلے میں انسانوں کے لیے بہت ہی برا الٹرنیٹ ہے۔ یہ ابھی کسی چیز کا ایک الٹرنیٹ ہوتا ہے نا، یہ ایک چیز ہے، یہ اس سے بھی اچھا ہے یا یہ اس سے بھی گھٹیا ہے الٹرنیٹ۔ تو شیطان کی جو دوستی ہے اللہ کی دوستی کے مقابلے میں شیطان کی دوستی انسانوں کے لیے بہت برا بدل ہے، بہت برا الٹرنیٹ ہے۔ لہذا انسانوں کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر کے اللہ کا دوست بن کر کے رہنا چاہتا ہے یا شیطان کا دوست بن کے رہنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ سے یہی کچھ سمجھایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا